آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی، اور آج جمعہ ہے اور آج آپ کی کالز کا دن ہے۔ آپ ہر طرح کے مسائل پہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ بات کریں آپ کا جو ٹیلی ویژن سیٹ ہے جو آپ کے قریب ہے وہ بند ہونا چاہیے یا میوٹ پہ ہونا چاہیے، ورنہ دشواری ہو جاتی ہے آپ کو بھی اور ہمیں بھی۔ آج کے پہلے کالر ہیں کراچی سے راہیل اشر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی۔ اچھا، یہ کہیں جو اپنے ہیں شاہ زیب جیلانی صاحب کہیں باہر گئے ہوئے ہیں؟ اس اسٹوڈیو میں دیکھ رہا ہوں، میرے کل دوسرا یا تیسرا ہے پروگرام کی اسٹوڈیو میں نہیں ہے۔ نہیں، پورے ہفتے اسٹوڈیو میں ہی تھے، بس آج جمعے کے روز نہیں ہے۔ اچھا، میں سمجھے شاید پاکستان سے کہیں باہر گئے ہوئے ہوں گے۔ اچھا، میں آج زرار بھائی بات کروں گا وہ جو ہمارے کے پی کے چیف منسٹر ہیں گنڈا پور صاحب، ان کا بیان جو تھا انہوں نے بیان دیا، پھر بعد میں آج انہوں نے کہا نہیں جی میرے بیان کو بالکل ہٹ کے پیش کیا گیا۔ بھائی جیسا بیان آپ نے دیا ویسا ہی ہوا۔ بیان دینے سے پہلے آپ نے سوچا نہیں تھا کہ جی آپ کا جو پڑوسی ملک انڈیا ہے وہ کتنا اس کو واویلا مچائے گا؟ پھر اب وہ کہہ رہے ہیں جی میں جاؤں گا سیٹ اپ میں اور میں انڈیا کے خلاف ثبوت دوں گا، یہ کروں گا۔ تو بھائی تم بات کرنے سے پہلے سوچو، آپ اتنے بڑے صوبے کے پی کے چیف منسٹر ہیں تو آپ کو بات کرنی چاہیے۔ یہ پی ٹی آئی والوں کی عادت ہے۔ آپ شوکت ترین صاحب کو دیکھ لیں، انہوں نے فائنانس منسٹر کے پی کے اور پنجاب کو کیا کہا، پھر انہوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دیا، پھر امریکہ میں کہا کہ جی فلاں شخص کو امریکہ میں داخلے پہ پابندی لگا دیں۔ تو یہ لوگ بات کرنے سے پہلے زرار بھائی سوچتے نہیں ہے کہ جی میں کیا کر رہا ہوں اور اس کی کیا ریپریکیشن ہو سکتی ہے، اور پھر جب ہمارے اوپر ریاستی اداروں کا پریشر آئے گا تو ہمیں کس طرح بیک فٹ پہ جانا پڑے گا۔ جی شکریہ۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ اگر سوچتے ہیں تو یہ پھر زیادہ فکر کی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ نہ ہی سوچیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا کانٹیکس بتا دوں کہ جو انہوں نے بات کی ہے ابھی۔ گنڈا پور صاحب کا بیان اپیرنٹلی انڈیا نے اٹھا کے کہا کہ یہ میں فیٹ ایف کو دکھایا، یہ ہوا ہے۔ اوکے، حالانکہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ ہاں ویسے تو مطلب ہے تو صحیح۔ شہزاد احمد صاحب ہیں پشاور سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ پاکستان میں جو یہ سزائیں ملی ہیں اتنی زیادہ ان بلاک بہت ہی زیادہ سزائیں، تو یہ تو اب آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کون سا کرائٹیریا ہے کہ اس پہ اتنی سزائیں مل رہی ہیں؟ تو دوسری یہ بات ہے یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے باجوڑ میں، ساتھ ٹانک بنو دیر اسماعیل خان، یہ سارے جتنے جنوبی اضلاع ہیں سارے یہاں پہ بالکل ہی کوئی حکومت کی ریٹ نظر نہیں آتی جی۔ تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا خیال ہے؟ اور انڈیا کو لینڈ لگا دیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی ہماری جو ٹریڈ ہے جو ہمیں جو جہاں پہ بینیفٹ ملنا تھا وہاں پہ بھی تھائی لینڈ کو جو دیا ہے وہ تقریباً 20% ہے، ہمارا 19% ہے، بنگلہ دیش کا 20% ہے۔ تو کیا ہم اس میں سروائیو کر سکیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ سوری آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ وہ ٹیرف کی بات کر رہے تھے۔ دوسرا جو معاملہ تھا وہ جو ٹرمپ صاحب نے ٹیرف رجیم بنائی ہے اس کی بات کر رہے تھے۔ پہلا جو تھا وہ تو ظاہر ہے کہ وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس میں کوئی سوال نہیں تھا۔ ٹیرف کی جہاں تک بات ہے ظاہر ہے کہ جان بچی 100 لاکھوں پائے ہم کہیں گے، اس لیے کہ 29% ٹیرف تھا پرسوں تک، اب کم ہو کے پاکستان پہ 19% ہو گیا ہے، جبکہ بھارت پہ 25% ہے، بنگلہ دیش پہ 20% ہے، ایون اسرائیل کو بھی نہیں بخشا، انہوں نے 15% ٹیرف جو ہے اس پہ لگایا ہوا ہے۔ دیکھ لو، تو اس لحاظ سے 19 میں تو ہم سستے چھوٹ گئے ہیں۔ نہیں آپ مطلب شہزاد صاحب آپ یہ سوچیں کہ کیا ہو سکتا تھا۔ ہاں تو اس کینیڈا میں 35% ہے، کینیڈا میں 35% ہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ ہم تو سستے میں چھوڑ گئے۔ ہاں فرینکلی اسپیکنگ آپ کی کیا رائے ہے شاہ زیب؟ 3.5 سال اور ہیں، کسی طرح نکال لیں۔ مجھے ایکچولی بالکل اسٹوڈیو کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے، لیکن میں نے شہزاد صاحب کی جو بات ہے اس میں اتنا میں سمجھا کہ وہ ٹیرف کی بات کر رہے تھے، اور کل ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ فائنانس منسٹر نے کہا کہ اگر 15-20% لگتا ہے تو وی آر اوکے وتھ اٹ۔ تو یہی آپ والی بات کہ اگر اس سے بھی زیادہ لگتا تو نقصان ہوتا، لیکن فی الحال یہ لگتا ہے کہ یہ قابل برداشت ہے۔ صحیح ہے، بالکل۔ اور کامران علی صاحب ہیں اگلے کالر نواب شاہ سے۔ السلام
وعلیکم السلام. کرپشن ختم کرنے کے جو دعوے دار بنتے تھے وہ ایما کے مگر اپنے بہت کمزور نکلے ہیں. جو دیتے تھے صدا الزام اوروں کو کرپشن کا، یہ ارباب حکومت خود بھی چینی چور نکلے ہیں. واہ جی. پی آئی اے کی فلائٹ PK832 سے جدہ سے کراچی سفر کیا. پہلے تو ٹریول ایجنٹ نے ہاتھ کر دیا کہ 600 میٹر کا کیکے جو ہے 3 کلومیٹر میں پھینکا مدینے میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ PIA نے ہاتھ کر دیا کہ سامان ہی نہیں دیا ابھی تک، اور روزانہ چکر پہ چکر لگوا رہے ہیں اور لالی پاپس دے رہے ہیں، سامان مل کے نہیں دے رہے. نہیں، ٹریول ایجنٹ نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ سر ٹریول ایجنٹ نے یہ کیا کہ جو کمٹمنٹ تھی 600 میٹر پہ رہائش دینے کی، وہ 3 کلومیٹر پہ پھینکا شٹل سروس والی، اور جو ہے وہ پیکج دیا واکنگ ڈسٹینس والا، لیکن جو ہے پھینک دیا ہمیں، اور کوئی اور واؤچر کے اندر ہوٹل کے نام مینشن کر دیے اور وہاں جا کے کوئی اور ہوٹل دیے. اور یہ دنیا ٹریول والوں نے فراڈ کیا ہمارے لوکل ایجنٹ کے ساتھ، اور لوکل ایجنٹ کو جس کو ہم نے پیمنٹ دی تھی وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں دنیا ٹریول والوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا. تو اب وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں، اور لیکن کیا ہے کہ الٹیمیٹلی جو زائرین ہیں، عمرہ زائرین، وہ پریشان ہوئے. اور سامان کا بھی یہ ہوا کہ جو بسما کمپنی ہے وہاں جس نے ٹریول وہ جو ہینڈلنگ کی ٹرانسپورٹیشن وغیرہ، انہوں نے کیا کیا کہ بھائی سامان، اب میں جو ہمارے 40 بیگ تھے، 16 افراد تھے ہم لوگ گھر کے، تو وہ اب مرد 3 تھے، اور جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ سامان اپنا خود لوڈ کریں، خود آف لوڈ کریں. تو یہ بالکل بیکار سروسز چل رہی ہیں اور بہت زیادہ عمرہ زائرین کو پریشان کیا جا رہا ہے. وزارت مذہبی امور اس کا نوٹس لے اور سخت کارروائی کی جائے. جن لوگوں نے، جو لوگ کمٹمنٹ کرتے ہیں اس پر پورا نہیں اترتے، ان کے لائسنسز کینسل کیے جائیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے، جائز بات. بالکل. اور کوئی کالر ہے ہمارے پاس؟ اچھا، محمد عارف ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب، آپ تینوں کو بہت بہت سلام میری طرف سے. وعلیکم السلام. ایک سوال میرا یہ تھا آپ تینوں حضرات سے، ماشاءاللہ یہ وفود اللہ خان صاحب تو بہت سینئر ساتھی ہیں ماشاءاللہ، اور یہ کہ مطلب یہ صوبہ سندھ کی جو حالت ہے اس کا کوئی اصلاح کی کوئی گنجائش ہے؟ اس کے اندر ہر محکمہ تباہی کی طرف چلا گیا ہے. یعنی صوبہ سندھ آپ کراچی اور لاہور میں فرق دیکھ لیں، میرے خیال سے 25-30 سال کراچی پیچھے چلا گیا نا. لاہور جو ہے آگے چلا گیا. لاہور میں ترقی آتے دیکھے، کراچی میں پانی کا مسئلہ ہے، پولیس کا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. اچھا کراچی تو چلے اندرون سندھ میں جو ہے نا وہاں پہ بھی تباہی ہوئی ہے نا. مطلب اس کا کوئی حل کسی کے پاس ہے؟ کیونکہ جو کرپشن کو روکنے والے ہیں پتہ نہیں وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کو حصہ مل رہا ہے شاید. اب یہ یعنی کافی لوگ کراچی سے میں جانتا ہوں جو ہجرت کر گئے، مطلب لاہور چلے گئے، اسلام آباد چلے گئے. یہ کوئی حل تو نہیں ہے نا کہ یہاں سے چھوڑ کے، مجھے بھی رشتے دار کافی سارے کہتے ہیں لاہور چلے جاؤ، اسلام آباد چلے جاؤ. مطلب یہ کہ کوئی اصلاح کی گنجائش، جگہ جگہ گٹر بہ رہے ہیں، سڑکیں تباہ ہوئی ہیں جگہ جگہ، مطلب برا حال ہے بہت. تو اس کے بارے میں کچھ آپ کا کچھ کیا بس آپ نے کہہ دیا ہمارے لیے، تو آپ نے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. یہی حالات. سوال تو ہم بھی یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا کوئی کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، کون کرے گا، جو کرنے والے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے. کئی دہائیوں سے ہم شاید یہ سوال ہے، ابھی تک جواب نہیں ملا. ہاں ابھی تک جواب نہیں. اصغر خان صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم. جی میرا 2 سوال ہے بیسک. جی ایک یہ جو ہماری انفلیشن ریٹ آج کل اخبارات میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں اس کے اثرات ہم تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے ایک عام آدمی؟ اور دوسرا میرا سوال ہے کہ یہ جو ہماری SIFC جو بنی، اس کا آخرت میں کیا حساب ہوگا، یہ بھی ذرا. واہ جی ٹھیک ہے، یہی 2 سوال ہیں. ہاں یہ شاہ بہت موضوع آدمی جی ہے. بالکل شاہ. جی جناب. نہیں مہنگائی والا تو میں تھوڑا سا مہنگائی والا تو ہم سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے یار، وہ دوسرے والے سوال. نہیں اگلا میں نے نہیں سن سکا، آنیسٹلی میں نہیں سن سکا، بتا دیں. اگلا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو SIFC بنی ہے یہ آخرت میں کیا جواب دے گی. اچھا اوکے اوکے. ہاں 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 تو اب دیکھیں SIFC کیوں بنانی پڑی، یہ بھی دیکھنا ہوگا نا. اور اگر ہمارے یہاں جو سول ملٹری اس وقت سیٹ اپ ہے، اس نے یہ بہتر سمجھا کہ ہم تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کریں فورن انویسٹرز کو، عرب انویسٹرز کو،
ون ونڈو آپریشن ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ہم بنائیں گے, ہمارے یہاں بیوروکریسی کم ہوگی, ریڈ ٹیپ کو کم کیا جائے گا. اب اس میں ایک جو اعتراض ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ یہ جو ٹریڈ انویسٹمنٹ کے معاملات ہیں اسے وردی والے لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں. تو اس کا جواب میرا خیال ہے کہ یوسف نظر صاحب یہی دیں گے کہ جن کو کرنا چاہیے انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا, تو پھر وردی والوں کو سپیس ملتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہمیں آپ نگرانی کرنے دیں اس پورے معاملے کی. تو اب SIFC کے جو تحت جو کچھ منصوبے ہو رہے ہیں, یہ میرا خیال ہے آپ کی ہنٹ اسی طرف تھی کہ اس کا بہت زیادہ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اور اس میں جو پروونشل گورنمنٹس ہیں, جو الیکٹڈ لوگ ہیں, ان کا بہت زیادہ سے ہے نہیں. تو کیونکہ ہمارے ہاں SIFC پہ بہت زیادہ بات کرنے کی ممانعت ہے نہیں, تو میرا خیال ہے کہ میں بس یہیں پہ رک جاؤں گا, باقی آپ سمجھدار ہیں. صحیح بات ہے. جن منصوبوں میں جو سویلین سیٹ اپ کی بہت زیادہ سے تھی, ان کا حال دیکھا تو آپ نے, اس کے بعد یہ SIFC بنی ہے. ہمارے ساتھی کی گفتگو کا لبا بھی یہی تھا. تو اب یہ حال ہوا ہے ان اداروں کا, یا انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا گیا کہ یہ بے حال ہو جائیں تو پھر ان کا حال پوچھا جائے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اور کوئی ہیں کالر؟ اچھا, محمد اشفاق صاحب ہیں ابو دھابی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام رسول اللہ صاحب, جناب صاحب, شاہد صاحب جی. بس میری ایک گزارش تھی کہ آپ کے جو ریگولر کالر ہوتے ہیں انہیں کہا DHA کراچی کے کہ PTI کو چھوڑ کے ذرا سندھ کی پارٹیوں پہ بھی بات کر لیا کریں. محکمہ زراعت وہ آپ کر لیں, وہ آپ کر لیں, آ جائیں. بس وہ میں کر رہا ہوں, میسج چلا جائے گا. محکمہ زراعت جو اتنا ظلم کرتا ہے پورے ملک میں PTI والوں کے ساتھ, اس کے بارے میں بات کر لیا کریں. صرف میں نے دیکھا ہے اوور دا ٹائم, آپ کا پروگرام دیکھتے رہتا ہوں, تو بس وہ گھوم پھر کے PTI کی طرف ہی آ جاتے ہیں اور ایک DHA کراچی کا مسئلہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ہاں تو چلیں آپ اپنی بات کیجئے. بس میرا یہی میسج تھا. بس ٹھیک ہے, میرا خیال ہے ان تک پہنچ جائے گا. انفیکٹ آئی ایم شیور کہ اگلی جو ان کی کال ہوگی وہ اس کے جواب میں ہی ہوگی. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی, رحمت کریم ہے ہنزا سے. السلام علیکم رحمت صاحب. ہیلو ہیلو ہیلو. جی جی سر. جی السلام علیکم رحمت صاحب. ٹی وی بند کر دیں رحمت بھائی. ہاں وعلیکم السلام. رحمت بھائی ٹی وی بند کر دیں اگر چل رہا ہے تو. جی جی بند ہے وہ سر, بند ہے. ہاں تو فرمائیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں تینوں جو ہمارے ہوسٹ بیٹھے ان سب کو سلام کرتا ہوں. ہنزا سے میرا تعلق ہے. اس وقت جو چائنا اور ہنزا کے درمیان جو بارڈر ہے اس پہ لاسٹ 12 دن سے دھرنا چل رہا ہے. کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہے. وہاں کے جو لوکل تاجر ہیں وہ اس وقت اتنے پریشان ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کوئی ان نیسیسری ٹیکس لگا کر جو وہاں چھوٹے تاجر کو پریشان کیا ہوا ہے, اس پہ کوئی نہ نیشنل میڈیا پہ کوئی نہیں دکھا رہے ہیں. تو بہت ہی اس وقت جو ہمارے ناردرن ایریاز ہے جو سیاحت کے لحاظ سے ایک اچھا وہ مانا جاتا ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کوئی بھی مطلب پاکستان لیول پہ ہمارے جو ناردرن کے وہ ہے تو اس کو نیشنل میڈیا پہ چلا. تو رحمت بھائی یہ جو دھرنا ہو رہا ہے یہ ٹیکسوں کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے؟ جی جی, یہ جو ہے بالکل وہاں جو متنازع جگہ ہے اس کے اوپر بلا وجہ مطلب ٹیکسز لگائے, اس پہ دھرنا ہو رہا ہے. وہاں لوکل تاجر بہت پریشان, ایون چائنیز جو سیاح آئے وہ پھنسے ہوئے. نہیں تو پہلے کیا ٹیکسز تھے یا بالکل نہیں تھے, اور اب کون سے ٹیکس لگائے ہیں بتائیں نا. جو وہاں کی جی بی میں جو ایک مخصوص ایک ٹیکس تھا, اب تو ایکسٹرا آرڈنری ٹیکسز لگائے ہیں. تو یہ نیشنل میڈیا پہ یہ ذرا چلائے وہاں کے دھرنے. یہ عوام رحمت بھائی آپ کو دیکھیں چانس ملا ہے, آپ نے شکایت کی کہ نیشنل میڈیا کور نہیں کر رہا, اب آپ کو چانس ملا ہے, آپ بتا سکتے ہیں کہ پہلے کیا ٹیکسز تھے اور اب ان میں کیا اضافہ ہوا ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں نا اس وقت سے جو آپ کو ابھی ملا ہے. سر جو ہمارے لوکل جو ہمارے جو جی بی کے جو ٹریڈرز ہیں وہ ایک پاس کے تھرو جا کر چھوٹے موٹے جو بھی آئٹمز ہوتے تھے وہ لے آتے تھے, اور وہاں کی جو بھی فکس ٹیکس تھی وہ لگایا تھا. اب
تقریباً 35% ٹیکس وہاں پہ لگا ہوا ہے. تو اس وجہ سے وہ چھوٹے تاجر بہت پریشان ہے. بس یہ میرا آپ سے ریکویسٹ ہے. ٹھیک ہے رحمت صاحب, اگر اگلے ہفتے تک دھرنا جاری رہا تو دیکھیں گے, تو پھر ہم ڈیفینیٹلی اس کو کور کریں گے. اور احمد صاحب جی, ظہیر احمد ہیں لاہور سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرے 2 سوال ہیں, انتہائی مختصر کروں گا. جی. کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم بچپن سے سنتے آئے, کتابوں میں پڑھتے آئے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کی آبادی کا 70% کے قریب دیہات میں وابستہ ہے. میں ایڈوکیٹ ہوں لیکن میں چھوٹا سا فارمر بھی ہوں, کاشتکار ہوں. تو کیا کبھی ہمارے حکمرانوں کی ترجیح زراعت کی ترقی رہے گی؟ کیونکہ میرے خیال میں اس کے علاوہ ہمارا اور جلد ترقی کرنے کا کوئی طریقہ اور ذریعہ نہیں ہے. اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ انٹرنیشنل سینیریو میں پرٹیکولرلی غزہ کے حوالے سے اسرائیل جس کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے, وہ وہاں غزہ میں جینوسائیڈ کر رہا ہے, انسانیت کی مظالم کے ریکارڈ توڑے جا رہے ہیں. تو ہم کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کو کہتے ہیں کہ جی ان کو نوبل پرائز دیا جائے, اور کبھی ہم ان کے جنرل کو کہتے ہیں سارا امداد دیا جائے, بلکہ دے دیا ہے. تو یہ کیا اس پہ آپ کمنٹ کریں گے کچھ؟ آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو. ایگریکلچر کا سوال, غزہ کا سوال کا جواب میں دینے کی کوشش کرتا ہوں. شاہزیب, جو ایگریکلچر پر بات کی ہے ظہیر صاحب پہ, آپ کا کوئی کامنٹ ہے؟ جنرل کامنٹ ہے ظہیر صاحب کا ایگریکلچر پہ. ہاں جنرل کامنٹ ہے. مطلب ہم اکثر جب یہ فارمنگ کے ایشوز کو کور کرتے ہیں, کسانوں سے بات کرتے ہیں, تو مسلسل ہم نے شکایتیں ہی سنی ہیں کہ ان پٹس مہنگی ہو گئیں, پھر اب زراعت کی ٹیکس کی بھی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں, ہمارے ہاں جو ویٹ کا بحران رہا, فارمر کو اس کے ریٹس نہیں ملے. شوگر کا اس وقت جو ہے اتنا سیریس ایک اسکینڈل بنا ہوا ہے کہ شوگر انڈسٹری نے کس طرح سے, امپورٹر نے بھی ایکسپورٹر نے بھی کمایا. اور نظر آتا ہے کہ ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں دونوں طرف, ان میں بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ ان کے مفادات کا تحفظ ہوتا آیا, چاہے گورنمنٹ کوئی بھی ہو, چاہے نون کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, پی ٹی آئی کی ہو. ایک حلقہ ہے جو ہمیشہ سے ان وسائل پہ غاصب رہا ہے. تو چھوٹا فارمر جو ہے, جب بھی ہماری بات ہوئی ہے تو وہ تو پستا گیا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا بھی جانا ہوتا ہے رورل ایریاز میں, کہ ینگر جنریشن جو ہے وہ نہیں اس طرف جانا چاہتی, ان کو کوئی سکوپ بھی نظر نہیں آتا. شہروں کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ بھی اپرچونٹیز نہیں ہیں. تو ان کی یہ بات صحیح ہے کہ اگر زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے اور ہم ایک فوڈ پروڈیوسنگ کنٹری رہے ہیں, تو اس طرح سے چلتا رہا تو یہ تو انسسٹینیبل ہے. اور یہ اس کو دیکھنا ہوگا گورنمنٹ کو کہ وہ چاہتے کیا ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں ملک کے ساتھ. اچھا, اب جو آپ نے بات کی ٹرمپ, غزہ اور جو جنرل کوریلا کو ہلال امتیاز دیا گیا ہے. جی بالکل ظہیر صاحب, ان این آئیڈیل ورلڈ میں یہ چاہوں گا کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. میں تو یہ چاہوں گا کہ جو خطے میں جو ممالک بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کو اس میں شامل کر دیں, وہ اپنی فوجیں بھیجیں, ان کو ختم کر دیں. لیکن انفارچونیٹلی وی ڈو ناٹ لیو ان این آئیڈیل ورلڈ. ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ انگیج کریں. اگر نہیں کیا ہوتا, اور اگر جو اب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بظاہر جو ایک وارمنس آئی ہوئی ہے پاکستان یو ایس ریلیشنز میں, ایک سیکنڈ کے لیے آپ سوچیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا, اگر اس کا اپوزٹ ہوتا, رائٹ, اگر پہلگام کے بعد امریکہ نے وہی اپنی ہسٹورک جو پرو انڈیا لائن لی ہوتی اور ان کی مکمل سپورٹ کی ہوتی, تو جو اسرائیلی ڈرونز اور انڈین ایئر کرافٹ ہماری طرف آ رہے تھے ان کو یو ایس بیکنگ بھی ہوتی. تو بالکل میں نہیں چاہوں گا کہ نوبل پرائز کی آپ نے بات کی, اگین obviously he doesn't deserve it. ایک اور الگ بات ہے کہ نوبل پیس پرائز کی اہمیت بھی کوئی نہیں بچی, میرا خیال ہے پوری دنیا کی آنکھوں میں ایک گمک ہی ہے. لیکن اب کیا کریں, ہمیں اپنی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپس بھی مینٹین کرنی ہے, جنگل میں بھی رہنا ہے. اٹس انفارچونیٹ, لیکن دس از اے بٹر ریالٹی. ایک وقفہ لیں. ذرا ہٹ کے میں ہم آپ کی کالز لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں جنوبی وزیرستان سے جنید خان صاحب. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب شاہ زیب، آپ کو میری طرف سے السلام علیکم، وسید خان صاحب اور زرار کوڑوں کو، آپ تینوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر اگر بات کی جائے یہاں کے حالات کے حوالے سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں صورتحال۔ کچھ یوں ہے کہ آج جمعہ کی نماز کے بعد کچھ یوں ہوا کہ کچھ احتجاج دیکھنے کو ملا، مطلب کہ جب میں نے دیکھا تو کس چیز کے حوالے سے احتجاج ہو رہی ہے یہاں پر، مطلب پرامن احتجاج تھی اور پیسفل لوگ باہر نکلے ہوئے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ افراتفری پھیلائی جا رہی ہے۔ اگر بات کروں 2007 اور 2010 کے حوالے سے جو یہاں کے جو حالات تھے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مطلب کچھ ایجنسی میں حالات کس طرح چل رہے ہیں، اور اس موقع پہ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ لوگ مطلب پریشان ہیں، پریشرائز ہیں کہ کئی پھر سے وہ حالات دیکھنے کو نہ ملے۔ لیکن اس بار اگر میں بتاؤں، یہاں کا جو آبادی ہے، یہاں کی جو آبادی ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، اور جتنے بھی کنسٹرکشن وغیرہ تعمیراتی کام ہوئے ہیں خود کیے ہیں، جنہوں نے مطلب کہ یہاں پر اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر ان نے بہت بڑی آبادی یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے، لوگوں کا جوش و خروش وہ جو ہے نا کہ ترقی کے حوالے سے۔ لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ ابھی وہ جو سابق پی ایم تھے وہ ایک دفعہ آئے ہوئے تھے، ہم بہت مطمئن بھی ہوئے تھے، یہاں کے جو لوگ تھے وہ آ رہے تھے، یہاں اٹینڈ کر رہے تھے۔ پی ایم صاحب عمران خان صاحب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اس وقت جن میں یہاں پر آئے ہوئے تھے، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میری زندگی میں مشکلات نہ آئے تو پھر میں یہاں پر یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ کام کروں گا۔ حالات بہت اچھے جا رہے تھے، مگر پھر سے جو ہے نا ابھی کچھ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ اب جو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کے لیے جو سہولیات ہے وہ دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی اگر نیٹ ورک کے حوالے سے بات کروں، کچھ دنوں کا کام ہے، کچھ دنوں تک چل رہا ہے اور کچھ مہینوں کے بعد یہ پھر سے کٹ ہو جائے گا، لیکن اس کا مستقل حل ہونا چاہیے۔ تو سر یہاں پر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم امن چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے ملک سے پیار محبت کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں اور خوش بھی ہیں، خوش بھی تھے جب سابق پی ایم صاحب سے، تو اس وقت حالات کچھ ٹھیک تو چل رہے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو فضل الرحمان صاحب ہے ابھی بات کر رہے ہیں، وہ مطلب کبھی وہ کہتا ہے، لیکن ایک دفعہ صرف آیا ہے، وہ صرف اس نے اپنی منہ سے ایک بات نکالی تھی، وہ وہاں پر آئے ہوئے تھے، مکین کا جگہ تھا، اس میں انہوں نے کچھ الفاظ استعمال کیے، لیکن پھر سے وہ غائب ہو گئے اور پھر سے یہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ لیکن کبھی آپ فلسطین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ذرا کوڑو سے ہم بہت زیادہ مطمئن ہیں، بہت اچھے معلومات دیتے ہیں، لیکن کبھی آپ اس حوالے سے بھی کبھی ایک موضوع پہ بات کریں کہ یہاں جو ہمارے جو حالات ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، فیئر اینف۔ ہاں، اینڈ آئی مین دیکھو کتنی بار ایک پاپولیشن ٹرامیٹائز ہو گئی ہے، کتنی بار، جیسے نے کہا 2008 2010، اس سے پہلے بھی آپ جا سکتے ہیں، مطلب اگین ریپیٹ، رنز اینڈ ریپیٹ جس کو کہتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوگا۔ اور ان کا سٹیٹس بھی چینج ہو گیا، ضلع بھی بن گیا، بجٹ بھی منظور ہو گیا، باتیں بھی ہو گئیں، اس کے بعد پھر اسی سلائڈ پہ واپس جا رہی ہے۔ اور سٹیٹس دیکھو، سٹیٹس تو وہ تو ایک کاغذی کارروائی ہے نا، ہاں ہاں، جب تک آپ واقعی ہی وہاں پر جو انفراسٹرکچر کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ، اب دوبارہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو نئے اضلاع بنے تھے، پہلے فاٹا تھا، تو ان میں دوبارہ وہی پرانے سٹائل کا جرگہ سسٹم جو ہے وہ لایا جائے، اس لیے کہ موجودہ جو باقی پاکستان میں عدالتی نظام ہے وہ یہاں نہیں چل پا رہا۔ شازیب کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم آگے جانے کی ہمیں ایک راستہ دکھایا گیا تھا یہ قبائلی علاقے کو ضم کرنے کا، لیکن عملی طور پہ وہاں پہ سچویشن اب خراب ہو رہی ہے، چاہے وہ ملیٹنسی کی ہو، ملٹری آپریشنز کی ہو، یا جس طرح سے جو سیوک رائٹس دینے تھے جو باقی پاکستان کو ہیں وہ ہم نہیں دے پائے، اور ریگریس ہو رہا ہے یہ پورا علاقہ۔ وہاں سے یہ شکایتیں مسلسل آتی رہی ہیں پچھلے 4-5 برسوں میں، لیکن میرا نہیں خیال کہ نیشنل اٹینشن اس طرح سے وہاں پہ فوکس ہوئی ہے، اور وقتاً فوقتاً جو وہاں پہ لارڈنسنس کی خبریں آتی ہیں وہ تو رپورٹ ہو رہی ہیں، لیکن کوئی اسٹریٹجی نہیں نظر آتی ہمیں نیشنل لیول پہ، جو نیشنل اسٹریٹجی ہو، جو اس معاملے کو جس طرح سے یہ ہاٹ ایشو تھا آج سے مے بی 10 سال پہلے وار آن ٹیرر والے زمانے میں، اور اس کے بعد
اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ باقی دنیا نے تو ظاہر ہے کہ بھلا ہی دیا، ہم نے بھی اس کو بھلا ہی دیا ہے کلیکٹیولی ہے حیثیت ایک ملک کے. اور اب تو وار اینڈ ٹیرر بھی نہیں ہے، پھر بھی حالات اسی طرف جا رہے ہیں. نیشنل اسٹریٹجی کم، نیشنل ایپتھی زیادہ ہے. فلک شیر صاحب ہیں فیصل آباد سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی سر. ہیلو. السلام علیکم سر، آپ کا ٹی وی آن ہے؟ نہیں، بند ہے. اچھا جی فرمائیے. میں نے یہ عرض کرنی تھی کہ یہ جو ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، ان کو نشان حیدر کے لیے نامزد کرنا چاہیے. اچھا. کیونکہ انہوں نے 6 ماہ کے بعد صرف 300 روپیہ بھی صرف مل مالکان نے کمایا، تو اس کے بعد ان کو یاد آیا کہ یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اور 5 روپے چینی کا ریٹ کم کر دیا جائے. اور اس پر بھی ملیں نہیں مان رہی. میں خود دکاندار ہوں، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ شناختی کارڈ کی کاپی لائیں، صبح لائن میں لگیں، صرف 1 یا 2 توڑے آپ کو ملیں گے. جو ہمارے شوگر ڈیلر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 1 یا 2 توڑے ملیں گے. تو اتنی بڑی کارنامہ پاکستان نے کہا ہے کہ صرف 5 روپے چینی کا ریٹ کم کر دیں. 6 ماہ کے بعد جب ان کو یاد آ کہ 300 روپے ملیں کما چکی ہیں. تو پتہ نہیں یہ چیز مل شوگر مارکن یہ نوکھے نارلے ہیں، ان کو سبسڈی بھی دی جاتی ہے ایکسپورٹ پہ، پھر امپورٹ پہ سبسڈی دی جاتی ہے، پھر یہ ریٹ بھی بڑھاتے ہیں. لیکن ریٹرن معاہدہ تھا کہ یہ ریٹ نہیں بڑھائیں گے اگر ایکسپورٹ کریں گے. تو انہوں نے بہت بڑے مطلب شہباز شریف صاحب یہ پتہ نہیں یہ کتنے یہ پاورفل ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی مل مالکانہ کچھ نہیں کر سکتی. میں نے پچھلے سال بھی آپ کو کال کی تھی کہ یہ اگلے سال چینی 200 روپے کلو بیچیں گے. انہوں نے اس وقت 140 بیچی تھی، اور آپ بھی یہ دیکھ لیں کہ 200 بیچنے کے بعد صرف 175 روپے پہ لا رہے ہیں، 73 روپے پہ، وہ بھی 1 ماہ کے لیے. اگلے ماہ پھر جو ریٹ نکلا وہ 175 ہے، اس سے اگلے ماہ 185 ہے. یعنی حکومت خود ان کو چھوٹ دے رہی ہے کہ آپ اس ماہ 173 بیچ لیں، 165 دیں گولڈ رجسٹریشن کو، آگے کرانے والا 173 بیچے گا. اس کے بعد اگلے ماہ آپ 175 سیل کریں گے، اس کے بعد 185 سیل کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سا یہ مخلوق ہے، خلائی مخلوق ہے کہ ان کو اتنی سہولتیں دی جا رہی ہیں. تو اس کے اوپر میں نے عرض کرنی تھی کہ ان کو نشان حیدر کے لیے نامزد کرنا چاہیے پرائم منسٹر آف پاکستان. پہلی بات تو یہ ہے کہ نشان حیدر آج تک کسی غازی کو نہیں ملا، شہید کو ملتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا حکومت کچھ کرے، اور آپ نے شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا، تو ان کی فیملی کی تو اپنی شوگر ملے ہیں، تو مطلب یہ کیا کم ہے کہ 5 روپے انہوں نے اس فی الحال کم کروا دیے ہیں؟ کون آج کل کے زمانے میں اتنی رعایت دیتا ہے اور حاتم طائی کی قبر پہ لات مارتا ہے؟ اور 1 مہینے کے لیے ہی صحیح، لیکن ٹھیک ہے. اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ، اور ظاہر ہے کہ ڈیسیجن وہ لوگ لے رہے ہیں جن کے اپنے انٹرسٹ، کلیش آف انٹرسٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. حالانکہ آئینی عہدوں پہ نارمل کوئی آدمی آتا ہے تو اس کو سب سے پہلا اعلان یہ کرنا ہوتا ہے کہ میرا اپنے فیملی بزنس سے کوئی تعلق نہیں. بظاہر نہیں بھی ہوگا شہباز صاحب کا، لیکن یہ ہے کہ خاندان کو بھی الگ کر کے مثال قائم کرنی چاہیے. یہی زرداری فیملی کا بھی ہے، باقیوں کا بھی یہی ہے. تو اب ان سے یہ کہیں، مثلاً آپ کہیں بلی سے کہ مجھے چیچڑے دے دے، تو کتنے دے گی واپس؟ مشکل ہے. ایک وقفہ لے لیں. ذرا ہٹ کے میں آپ کی ہم کالز لے رہے ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے مجھے ذرا آپ کو وسط کو بھی جب ہمیں دور افتادہ علاقوں سے کالز آتی ہیں. آج ہم نے ہنزا سے کال لی، جنوبی وزیرستان سے لی، امریکہ سے بھی ہمارے ساتھ ایک کالر ابھی جڑے ہوئے ہیں. لیکن پہلے کراچی سے ہیں حسن علی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. تھینک یو ویری مچ. سر میں بات کرنا چاہوں گا، یہ جو ریسنٹ KPK کا آپریشن سٹارٹ کیا گیا ہے یا سٹارٹ ہونے کے مرحلے میں ہے، اس کو جو لوکل KPK کی پولیٹیشینز اینڈ لوکل جتنے بھی عام عوام ہیں وہ اس کو کافی اپوز کر رہے ہیں. میں اس کے حوالے سے 2 اسپیکٹ پہ بات کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ لوکل یا پھر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس کی عسکری قیادت کو کچھ بلیم دے رہی ہیں یا کچھ وفاق کو اس کے لیے قصوروار ٹھہراتی ہیں. میں اس پہ عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوکلز جو کہ اس کے فیسیلیٹیٹرز ہیں، جو گندی مچھلی ہیں تالاب کے اندر، ان کو بھی جو ہے وہ خود انٹروسپیکشن کریں اور ان کو دور کریں اپنے آپ سے کہ دیز آر ناٹ آر پیپل. ان کو فیسیلیٹیشن کے بغیر وہ کیسے اتنا زیادہ گل مل کر کے جو ہے نا یہ دہشت گردی کر سکتے ہیں؟ وائی ناٹ ان سندھ، وائی ناٹ ان پنجاب؟ دیٹس نمبر 1. سیکنڈلی، جو کائنٹک آپریشن کی ہماری اپروچ ہے اس کے بجائے وائی ڈونٹ دا اسٹیٹ گو فار سم کائنڈ آف انٹلیکچوئل آپریشن، یا جو جہادی مائنڈ سیٹ ابھی بھی پریویل کر رہا ہے
उसको जिसको ख्वाजा आसिफ साहब ने रिसेंटली काफी बार मेंशन किया, जिसका हम नुकसान उठा रहे हैं, व्हाई डोंट वी स्पीक अप खुल के इस बारे में? पीपल आर अफ्रेड टू स्पीक अबाउट दैट जहाद हैज कॉस्ट अस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. इसके ऊपर प्लीज एक तो लोकल्स की फैसिलिटेशन और ये जहाद माइंडसेट के हवाले से जो प्रिवेल करती है केपीके में अभी भी, उसको कैसे हम काउंटर कर सकते हैं? जी सर. देखिए, दुनिया में कहीं भी टेररिज्म हो या अनरेस्ट हो, लोकल फैसिलिटेशन के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है. अच्छा, और ज़ाहिर है कि जो अगर इसको ताकत के ज़रिए भी हल करने की कोशिश की जाए या इवन सियासी तरीके से भी हल करने की कोशिश की जाए, तो दोनों में अलग अलग स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं कि जो लोकल हमदर्दी है उससे जो शिद्दत पसंदी है उसको अलहदा कैसे किया जा सके. सिर्फ ताकत के इस्तेमाल से तो ये हल नहीं होती. बाकी आपने कहा कि जी जहादी माइंडसेट, तो मेरे तो बाल सफ़ेद हो गए ये देखते देखते कि जी हमें एक काउंटर नैरेटिव बनाना चाहिए, रियासत का मुतबादिल बयानिया होना चाहिए. फिर अचानक पता चलता है कि रियासत का बयानिया तो वही है जो कि बाकी लोगों का है. कभी इंतहा पसंदी की तरफ चला जाता है वही बयानिया, कभी फिर मुड़ मुड़ आके दोबारा इत्तेदाल पसंदी की तरफ आ सकता है. तो रियासत पहले तो ये फैसला कर ले कि उसे अल्टीमेटली किस साइड पे जाना है. एक नॉर्मल रियासत की तरफ जाना है, नज़रियाती रियासत बनना है, या दोनों का मलगूबा बनना है. तो ये मसला तो उससे जुड़ा हुआ है. आपने सुना होगा पैगाम पाकिस्तान का एक लंबे चौड़े कोई 32 नुकात, और उससे पहले एक और था 15 नुकाती प्रोग्राम. तो क्या हुआ, आधा पे अमल होता है, आधे पे अमल नहीं होता, फिर दबाव शुरू हो जाते हैं, फिर ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, और फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है हमें तो हुकूमत करनी है, हम पीछे हट जाते हैं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दें. तो मैं तो यही देखता आ रहा हूँ. अच्छा, मेरा ख्याल है कि अब माइंड सेट का इतना मसला शायद नहीं है. हाँ राइट. अगर हम थोड़ी सी ट्रेंड्स देखें क्या हो रहा है फॉर्मर फाटा में या इर्द गिर्द, तो एक इन्फिल्ट्रेशन है डेफिनेटली. वो बाहर से भी आते हैं और फिर उनके लोकल सहूलतकार भी होते हैं. अच्छा, सहूलतकारी के भी कुछ लेवल्स होते हैं. एक तो ज़ाहिर है जैसे वसत आप कह रहे हैं, और ये कोई अनबिलीवेबल बात नहीं है कि आपको लोकल सपोर्ट चाहिए होती है. अच्छा, वो कबायली बुनियाद पे भी हो सकती है, वो नज़रियाती बुनियाद पर भी हो सकती है. लेकिन एक और फैक्टर होता है जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. वो है कि खौफ का इम्पैक्ट क्या होता है. अब हर जो वहाँ से ख़बर आती है वो ज़ाहिर है कि चैनल्स पर हर खबर नहीं नशर होती, आपको थोड़ी सी डिगिंग करनी होती है. तो एक जो हमेशा तरीका वारदात रहा है दहशत गर्दों का, चाहे वो TTP हो या उनके साथ जो भी मुंसलिक तंजीमें हैं, वो हो कि जो उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं पहले उनको टारगेट किया जाता है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, कबायली लीडर्स हों, और या इवन उलेमा हों. ये हमने तवातुर से देखा है कि ये बंदा जासूस है, उसको हमने मार दिया. अब जब हम इस वक्त और अभी जो मैं जनूबी वज़ीरिस्तान से भाई ने कॉल की थी वो इस बात की तस्दीक भी कर सकते हैं, अक्सर हम वीडियोस देखते हैं कि बाज़ारों में घूमा जा रहा है, मुसल्ला अफराद हैं, दे TTP या उनके साथ किसी तंजीम के हैं. अब ये एक शो ऑफ फोर्स होती है. अब आप फ़र्ज़ करें कि आप उस इलाके में रह रहे हैं और ये आपके सामने एक शो ऑफ फोर्स होती है, और मैसेज जो आपको दिया जाता है कि यार अगर आपने मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस या हुकूमत या पुलिस का साथ दिया वो तो चले जाएंगे, हम तो इधर ही हैं और हम तुम्हारे से इंतकाम लेंगे. और वो भी फिर एक बहुत खौफनाक किस्म का इंतकाम होता है. तो इससे पैदा होता है एक किस्म का चिलिंग इफेक्ट कि यार मेरे लिए बेहतर है कि मैं खामोश ही रह जाऊं. और जब वो देख रहे हैं, और अगेन देखें मिलिट्री ऑपरेशंस बड़े हुए हैं और सक्सेसफुली हुए हैं, जो बाकायदा जो अड्डे थे, जो पाइपलाइंस थी मिलिटेंट रिक्रूटमेंट की, उनको डिसरप्ट किया गया था. लेकिन जब आप तीसरी या चौथी बार उन्हीं लोगों को कहेंगे कि यार अब एक और ऑपरेशन की ज़रूरत है, जाहिर है कोई भी कहेगा कि यार कब तक ये सिलसिला चलेगा. तो एक जाहिर है कि फिर एक डिस्टेंस और एक गैप फॉर्म होता है ना, और उसमें एक मिसट्रस्ट भी होती है. तो इस तरह के माहौल में आई थिंक डी रेडिकलाइजेशन थोड़ी आगे की बात, वो तो पीछे रह जाती है, वो पीछे रह जाती है. मेन थिंग इज कि वी हैव टू आस्क कि हमेशा कहा जाता है क्लियर होल्ड बिल्ड, राइट. काउंटर इंसर्जेंसी में क्लियर होल्ड बिल्ड, हम क्लियर भी कर लेते हैं, कुछ हद तक हम होल्ड भी कर लेते हैं, बिल्ड नहीं होता. और फिर एक गैप रह जाता है जिनको ये एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे आप आजकल में देख रहे हैं. जी हाँ, तफसीली आपने रोशनी डाल दी.
بلال احمد صاحب ہیں، امریکہ کی ریاست ہے ویسٹ ورجینیا، وہاں سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. زرار بھائی ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ میں نے ووٹ کس کو ڈالا، تو لاسٹ ٹائم بھی جب میں نے فون کیا تھا تو میں ہمیشہ ٹرمپ کا کہتا تھا، پھر آگے سے مسکراتے تھے. لیکن ابھی جو یہ سارا کچھ پہلگام والا کچھ ہوا ہے تو آپ جسٹ امیجن کریں کہ اگر بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہوتی تو رٹے رٹائی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہوتی. بالکل. تو میں نے کبھی آپ کے ووٹنگ چوائس کو کرٹیسائز نہیں کیا، میں صرف ویسے ہی اپنے علم کے لیے پوچھنا چاہتا تھا. جی آپ کو پتا کہ پنجاب میں فیصل آباد ایک شہر ہے جہاں پہ وہ جگتوں سے بڑا مشہور ہے، تو ٹرمپ بھی امریکہ کے فیصل آباد سے ہی ہیں. جس کے پچھلے دورے حکومت میں بھی ٹرمپ نے کہا تھا کہ مودی واز ٹیلنگ می دیٹ وی میڈ لائبریریز ان افغانستان، so I got pissed off and I said we have spent billions and you have just made 2 libraries that you can made in any part of the world. یاد ہے. تو اور دوسری بات میں نے کہنی تھی کہ ایک دفعہ جب یہ ساؤتھ کوریا میں پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کا جو بھی ابھی کو ہونے والا تھا تو اس پہ آپ نے تھوڑی سی زرار بھائی نے ہسٹری بتائی تھی، لیکن پھر بھی سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی ڈیموکریسی یا ڈکٹیٹرشپ پھر بھی وہ ایشین ٹائیگر ہیں. تو ہم لوگوں کا کیا مسئلہ ہے کہ ہمارا کوئی سائنٹیفک مائنڈ سیٹ نہیں ہے؟ ابھی میں 2 ہفتے پہلے لاہور آیا تھا تو ہر دوسرے رکشے کے پیچھے ٹی ایل پی کی تصویر تھی، یعنی کہ میرا سے مین اسٹریم پارٹیز کو تو چھوڑیں، لاہور جیسے ایک سیکنڈ بگیسٹ سٹی کے اندر بھی ٹی ایل پی کی اتنی سپورٹ نظر آ رہی تھی، رکشہ یونینز اور یہ سارا کچھ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو کیا ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ ایشین ٹائیگر کیوں نہیں بن سکتے کہ ہمارا سائنٹیفک مائنڈ سیٹ نہیں ہے؟ اس لیے ہاں آپ نے خود ہی جواب بھی دے دیا. میرا خیال یہی مسئلہ ہے. ایک وجہ یہی ایک وجہ تو یقیناً یہ، باقی بھی کئی. پہلے تو ٹائیگر بنے پھر اس کے بعد ایشین ٹائیگر بنے. دیکھیں ایشین ہم ہیں، مطلب تو 50% تو ہم پہنچ گئے ہیں نا، بس اب شیڈ بدلنے کی ضرورت. ہاں بس یہی کچھ سالوں کی بات ہے، آپ مایوس نہ ہوں، فکر نہ کریں. اگلے کالر کون ہے؟ محمد عقیل. محمد عقیل ہے کراچی سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. اچھا زراز بھائی، اس میں میں نے پروگرام میں یاد 1 ہفتہ پہلے میں کراچی سے گیا تھا، اسلام آباد سے کال کی تھی، جو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے کو جو سہولت نہیں ملی تھی یعنی کہ ہیلپ لائن کی پاکستان ریلوے کی. آج آپ نے حادثہ ہوا ہے، آپ نے دیکھا یہ حادثہ ہوا ہے ریل کا، جس میں 4 سے 5 پٹریاں نیچے گر گئی ہیں جس میں ٹرین سے. جی اسی طریقے کا میں آپ کو بتاؤں، میں پاکستان میں پورے گھوم کے آیا ہوں، اتنی بری حالت ہے یہ ریڈ لائن کی کہ ان کی لفٹوں میں جگہ کا نام بھی بتاؤں گا آپ کو نا، ہمارا جو اس کا فیض آباد کا اسٹیشن ہے اس کی لفٹ کا گیٹ نہیں ہے، لکڑی لگا کے بند کیا ہوا ہے، ایکسیلیٹر سارے تباہ و برباد ہیں، اتنا برا حال ہوا ہے. اور اس پہ سبسڈی ہم سے روز ہر ایئر ہم سے لی جا رہی ہے. ظلم کی انتہا ہے. کہیں بھی آپ چلے جائیں، میں آپ کو جو پمس کی جو نیچے بیسمنٹ میں جو انہوں نے بنایا ہے اس کے اندر رات کے اندر میں گیا ہوں، وہاں پہ گپ اندھیرا تھا، صرف ان کے ٹکٹ کاؤنٹر پہ جگہ روشنی تھی، باقی پمس میں جانے کے لیے راستے میں پورا اندھیرا، یعنی موبائل کی روشنی میں سیڑھیوں سے چلنا. اتنا برا حال کیا ہوا ہے. روڈوں میں اتنا کیچڑ. انارکلی بازار کی جو فوڈ اسٹریٹ ہے، میں اب اس کی بتا رہا ہوں، ہم نے پروگرام بنایا چلو فوڈ اسٹریٹ جاتے، فوڈ اسٹریٹ گئے، اتنا برا گٹر کا پانی بہ رہا ہے، ہم فوڈ اسٹریٹ پہ کھانا بھی نہیں کھا سکتے. ہم سارا دن سن کراچی کو گالیاں دیتے رہتے ہیں. آپ یقین کریں، میں بالکل بائی گاڈ بالکل سچ بولوں، کراچی پنجاب سے خاص طور پر لاہور پنڈی سے لاکھ درجہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، مسائل ہیں، پرابلمس ہیں، کم از کم وہ حالت نہیں ہے جو ہوئی بھی ہے، کیونکہ وہاں تو اربوں روپے لگا دی نا، ہم نے سبسڈی بھی دے رہے ہیں، ریڈ لائن بھی بنائی، اورنج لائن کے اندر آپ دیکھیں 30 روپے ٹکٹ ہے، اور ایک ہی روڈ کے اوپر گاڑیاں ہیں ساری، ایک ہی روڈ پہ ریڈ لائن بھی اس پہ چل رہی ہے، گرین لائن اس پہ چل رہی ہے، اورنج لائن پہ، اور اس کا ڈسٹینس ہے 15 منٹ کا. مطلب پورا ٹریفک مجھے بتائیں، اربوں خربوں ایک روڈ کے لیے بنائے، ساری سبسڈی اس کے لیے. ہم سندھ والوں کے لیے وہ صحیح ہے، سندھ والوں کی وجہ سے جو بار بار پنجاب کے اوپر آبجیکشن آتا ہے انہی وجہ سے آتا ہے کہ روڈوں کے اور جو حالات کو ان کو صحیح نہیں کیا جاتا. آپ بیلنس کریں تمام صوبوں کے ساتھ، سب کچھ کریں. میری یہی ریکویسٹ ہے کہ سب ان کو مینٹین کیا جا رہا ہے، اس کو سمجھا. میری ایک ڈرائیور کی ایک بات بتاؤں، اس میں حادثہ ہوا، ایک گاڑی میری چلتے چلتے
روڈ کے اوپر ایک دم کھڈے میں گری. تو میں نے اسے بولا یار یہ روڈ میں اتنا بڑا کھڈا, بولا یار بھائی انہوں نے روڈ بنا دیا ہے, جو گٹر کا ڈھکن ہے وہ نیچے ہے. تو میں نے یار اس سے ہاتھ سے بولا روز آنا گاڑی ٹکراتی ہے, بائک والے گرتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. تو میں نے آپ اس کی کمپلین نہیں کرتے. کہہ رہا ہے چاچا کی آواز یاد نہیں ہے, سب کی ماں آ گئی ہے. بس میں یہی بات تھی میری صاحب. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے عقیل صاحب. کیا ہمیں آگے بڑھتے ہیں, ہمارا آخری حصہ ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں لاہور سے طارق محمود صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے جی. ایک تو یہ ہے, یہ جو کل یہ ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے اس کے بارے میں, اس کی کوئی اگر اف پاسبل تو کوئی پروگرام کریں جس میں ہمیں کچھ پتہ چلے کہ اس میں ہوا کیا ہے. کل ہوا ہے ہمارا پروگرام. نہیں وہ ٹریڈ ڈیل پر نہیں ہوا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا میں نے نہیں وہ دیکھا ہے. نہیں وہ ٹریڈ ڈیل جو ہے نا وہ آل آف سڈن ہمارے پاس کوئی آئل پتہ نہیں کہاں سے آ گیا, پہلے تو کہیں نہیں تھا, آل آف سڈن آئل آ گیا. پھر امریکہ سے آئل لا رہے ہیں, اس کے اوپر کتنا فریٹ پڑے گا, ہمیں کتنا اس سے جو ہے پرابلم ہوگا, اس کو کوئی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ تو جب آئے گا سامنے تب کریں گے نا. ہاں چلیں ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا. سیکنڈلی وسعت اللہ صاحب سے ریکویسٹ ہے, بہت میرے سے بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. پچھلا ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا پچھلے چند دن پہلے, ہی یوز دی ورڈ پارٹیشن which is not in our ideology. This is independence. اچھا. And I request, please don't mind it, لیکن this word is not used by the Pakistani. Mostly Hindu اس کو یوز کرتے. نہیں کئی پاکستانی یوز کرتے ہیں, لیکن ٹھیک ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پارٹیشن کے بعد انڈیپینڈنس میں لیو, لیکن ٹھیک ہے ایسا ہی ہے, یہ آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک ٹریڈ ڈیل کی آپ نے بات کی, تو انفیکٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ایگزیکٹ جو ڈیٹیلز ہیں اس کی, اس کو جو ایٹ لیسٹ جو منظر عام پر آئی ہیں اس کو ڈسکس کرنے کی تو ضرورت ہے, کہ تاکہ تھوڑا ہم بھی سمجھیں اور لوگ بھی سمجھیں. منظر عام پہ آئی 2-3 چیزیں ہی آئی ہیں. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا, 29 سے 19% ہو گیا. ایک تو یہ منظر عام کیا امپیکٹ ہے, اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں نیکسٹ ویک. اور محمد سلیم ہے پنڈی سے. السلام علیکم سر. بھائی صاحب. سر جی میں 11 تاریخ کو کال کر رہا تھا, میری کال نہیں لگی. میں نے صرف پی ٹی سی ایل کا جو فیصلہ آیا تھا اس کا شکریہ ادا کرنا تھا جی, اس لیے کہ پی ٹی سی ایل کے لوگ میرے سامنے جب میں سپریم کورٹ جاتا تھا, سپریم کورٹ کی گیٹ کے سامنے لیٹ جایا کرتے تھے سر, اور یہ بہت بڑا ریلیف ان کو ملا, اور وہ آپ کے پروگرام میں کالیں کرتے تھے. تو یہ چیف جسٹس صاحب پاکستان نے بہت اچھا فیصلہ دیا. میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارا معاملہ ہے سپریم کورٹ میں, صرف ایک کیس میں پیمنٹ رہ گئی ہے ہماری, امپلیمنٹ کروانا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے. مہربانی فرما کے اسے کہیں کہ اینول بجٹ انکریز کی جو ہماری پیمنٹ ہے 1 سال 4 مہینے سے رکی ہوئی ہے. 11,000 لوگ ہیں اس میں سر, اور 3,000 سے زیادہ وڈوز ہیں جو بیچاری بہت مجبور ہے. ان کا فیصلہ کر لیجیے. اس میں تو فیصلہ نہیں, صرف امپلیمنٹ کروانا ہے اس فیصلے کو, اپنے جو فیصلہ ہے 20 مارچ 2024 کا سر. اس چیف جسٹس آف پاکستان سے کہیں آپ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا, یہ بھی نیشنل بینک آف پاکستان کے 11,000 پینشن کو ریلیز دے دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا. خاص طور پر لال جانی آپ کا بہت بہت شکریہ میرے بھائیوں, آپ کا بہت بہت مہربانی آپ کی. اللہ آپ کو اس سے اجر دے گا میرے بھائیوں, آپ کو اللہ آپ کو اچھا رکھے. میں آپ کو ہر نماز میں یاد رکھتا ہوں سر. آج میں آپ کو بتا دوں, میرے پتہ کوئی نہیں میں اگلی کال کروں یا نہ کروں. ہم عمر کے جس حصے میں نے سر 75 80 85 سال کے لوگ 90 سال کے لوگ مجھے کہتے سلیم بھائی آپ ڈان نیوز سے کیوں نہیں آ رہے. میں نے کہا کوشش کروں گا, میری کال لگ جاتی, لیکن میری 11 کو کال لگتی ہے تو زیادہ اس کو اچھا لگتا ہے, کیونکہ پی ٹی سی ایل کے ملازمین نے پینشنوں میں جو کالیں کی نا مجھے بہت خوشی ہوئی. EOBI کے لوگوں میں جو یہ اضافہ ملا مجھے بہت خوشی ہوئی. بس آپ نیشنل بینک آف پاکستان کی جو پینشن کا تھوڑا سا معاملہ رہ گیا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ یحییٰ فریدی صاحب مہربانی فرما دے. یہ 11,000 لوگ اور 3,000 سے زیادہ وڈوز ہیں, 4,500 ماہانہ پینشن لے رہی ہے پاکستان جیسی کوئی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سلیم صاحب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بہتری تو آئی ہے, تو امید ہے کہ آپ کا جو 2024 کا فیصلہ ہے وہ بھی, اس کی بھی امپلیمنٹیشن آرڈر آ جائے گا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. مختار یوسف زائی ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ بس خیریت سر, آپ سمجھائیں. میں نے کہا کراچی کو اس طرح کیا ہوا ہے اس وقت, گورنمنٹ آف سندھ ہو, گورنمنٹ آف پاکستان ہو, جس طرح سے ہندوستان کے اندر کشمیر میں کیا جا رہا ہے کہ وہاں کی عوام کے ساتھ جو ہے ان کو حقوق نہیں دی جاتے. پڑھے لکھے لوگ ہیں چاہے کسی زبان کے بھی ہے. میں عمان آرمی میں کمانڈر تھا, وہاں سے جو اپنی جاب میں نے 16 سال گزاری, کراچی جب آیا ہوں اس سے زیادہ بری حالت ہو گئی ہے. کراچی کے اندر ایسا ہے کہ یہ سمجھ روشنیوں کا شہر تھا,
آج یہ کچرے کا شہر ہے. لہذا میری آرمی چیف سے یہ ہے کہ پاکستان کا یہ شہر ہے, آپ اس کے اوپر توجہ دیں. آپ نے آ کے یہ تو کہہ دیا تھا کہ سندھ میں جو خراب ڈی سی ہے اور وڈیرا شاہی ہے وہ ختم کروں گا. وہ کچھ بھی ختم نہیں ہوئی سر. یہ جو ڈی سی آپ نے ہٹایا تھا دوبارہ لگ گیا, عرفان بلوچ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک جی جی ٹھیک ہے سر. پاکستان صحیح ہے. پاکستان وقت کی کمی ہے, وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور کالس. اللہ منڈے کو بشرطِ زندگی دوبارہ ملیں گے. خدا حافظ.